يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن جیسے عظیم کتاب اور آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مبارک بابرکت ذات ہم سب کو عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ اس دنیا میں رہنے کے بعد، کیونکہ اس کے سامنے نیکی کے مواقع بھی ہیں اور گناہ کی جگہ بھی ہیں، تو بندہ گناہ کے ماحول میں رہے گا تو گناہ میں مبتلا ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ انسان میں اللہ نے دونوں مادے رکھے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے. فرشتوں میں یہ بات نہیں. فرشتے اگر گناہ نہیں کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کر بھی نہیں سکتے. گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں اللہ نے ان کے اندر. اللہ نے ایک ہی سائڈ رکھی ہے، صرف نیکی کا مادہ. اس وجہ سے جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ہے، کچھ فرشتے رکوع میں قیامت تک رہیں گے، کچھ سجدے میں ہیں قیامت تک رہیں گے، کچھ فرشتے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں، قیامت تک کریں گے. برائی کا مادہ اللہ نے ان میں رکھا ہی نہیں. یہ انسان ہے، یہ انسان ہے کہ جس میں اللہ نے دونوں مادے رکھے، نیکی کا مادہ بھی رکھا، برائی کا مادہ بھی رکھا. دنیا بنائی، دنیا میں اسے بھیجا، اس کے سامنے دونوں راستے ہیں، صراط مستقیم بھی ہیں اور وَلَضَّالِّينَ والا یعنی گمراہی والا راستہ بھی. پھر قرآن دیا، محمد رسول اللہ کی سیرت عطا فرمائی، ان دونوں کی روشنی میں بتایا کہ یہ صراط مستقیم والا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلو گے منزل مقصود تک پہنچو گے. اور یہ ضالین یعنی گمراہی والا راستہ ہے، اسی پہ چلو گے خود بھی برباد ہوں گے، اپنی آخرت کو بھی برباد کرو. یہ پوری باتیں قرآن میں اور محمد رسول اللہ کی سیرت میں ہم کو عطا فرمائی. اس کے باوجود اسی قرآن میں، اسی محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں ہم جیسے کمزور بندوں کو اللہ نے بار بار اس بات کا احساس دلایا، یاد رکھو میں بڑا غفور ہوں، یاد رکھو میں بڑا رحیم ہوں. مطلب اگر گناہ کر بھی لوگے، ندامت کے 2 آنسو میرے دربار میں آ کر گرا دو گے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. چاہے تم کتنا ہی، تمہارے گناہوں کی انتہا ہو جائے گی، جہاں تمہارے گناہوں کی انتہا ہوگی وہاں سے میری رحمت شروع ہوگی. اس لیے گناہ اگر ہو گئے ہیں، سب سے بڑی بات پچھتاوا آدمی کو ہونا چاہیے. آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو گیا، ایسے گناہ آئندہ نہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد توبہ کے دربار میں آئے. دیکھیے اللہ کے دروازے کھلے ہو. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے،
ہم 12 مہینوں کا نظام لے لیں، محرم الحرام سے اسلامی مہینہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجۃ الحرام کے اوپر اسلامی سال ختم ہوتا ہے۔ 12 مہینوں کا یہ سسٹم ہے۔ اس میں آپ دیکھیے، سوچئے، غور و فکر کیجئے، اللہ نے کتنی جگہیں، کتنے مواقع ایسے عطا فرمائے جس میں بندوں کو اللہ سامنے سے معاف کرنا چاہتے ہیں۔ محرم الحرام، پھر وہاں ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، یہ ایسے مہینے ہیں کہ جس کو اللہ نے رحمت والے، بابرکت والے، حرمت والے بنائے۔ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آج رجب المرجب کی آخری تاریخ 30 رجب المرجب ہے، آئندہ کل یکم شعبان المعظم ہوگا، شعبان کے مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت اپنی طرف کی کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ ہم اسی شعبان کے اوپر آج بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسی لیے یہ بات بتائی آپ کو کہ اللہ نے مختلف مواقع دیے اپنے بندوں کی مغفرت کے۔ رجب کی پہلی تاریخ ہوئی، دعا سکھائی ہمیں، دعا کرو اپنے اللہ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے، یعنی ہمارے عمر میں اتنا اضافہ فرما دیجئے یا اللہ ہم رمضان تک پہنچ جائے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، چیزوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک نفل ادا کرو فرض کے برابر، ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو دعا سکھائی، دعا کرو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ کیوں؟ اللہ نے مواقع عطا فرمائے کہ میرے بندوں اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس کے ماحول میں رہ کر تم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہو، موقع ہیں، آؤ اور اپنے آپ کی صفائی کرو، اپنے دل کی صفائی کرو، تیار کرو رمضان کے لیے اپنے آپ کو۔ تو یہ مواقع اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر رمضان جیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، پھر اس کے بعد شوال، اور پھر اس کے بعد دوبارہ قربانی جیسی عظیم چیز عطا فرمائی کہ بھی آؤ قربانی کرو، جتنی تمہاری حیثیت ہو طاقت کے مطابق کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اس کے بقدر تمہارے گناہوں کی معافی، اس کے بقدر تمہیں نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ ایسے مختلف مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہتے۔ چنانچہ شعبان کے بارے میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، فرمایا شعبان کے چاند دیکھنے کو انتظار کرو، شعبان کا چاند دیکھو اور اس کو دیکھ کر رمضان کی تیاری کرو۔ احسو ہلال شعبان لرمضان، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو دیکھنے کا ماحول بناؤ اور اس کی تیاری کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب چلا جاتا تھا تو حضور ہمیں تاکید فرماتے تھے کہ میں شوال میں 6 دن کے اور روزے رکھ دو، کیونکہ اللہ کے وہاں خدا کا نظام ہے کہ اللہ ہر چیز کو 10 گنا کر کے دیتے ہیں۔ تو آپ نے رمضان کے روزے رکھے، 10 گنا کرو گے تو 300 دن روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو مل گئے۔ شوال میں 6 دن اور رکھو تو 360، یعنی کہ پورے سال آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے۔ پھر آگے حضرت عائشہ فرماتی اس کے بعد الگ الگ مہینوں میں اللہ کے رسول کی عادت الگ الگ ہوتی تھی۔ کبھی حضور ایسے مسلسل روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ اب اللہ کے رسول روزہ نہیں چھوڑیں گے، ایسا لگتا ہے روزہ ہی رکھتے رہیں گے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے، رک جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب کئی دنوں تک اللہ کے رسول روزہ نہیں رکھے۔ لیکن میں نے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول کو
جتنا شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے دیکھا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ شعبان المعظم کے مہینے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کثرت سے روزہ رکھتے دیکھا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، اور فرماتے تھے کہ تیاری کرو رمضان المبارک کی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ رمضان شروع ہونے والا ہو تو اس کے 3-4 دن پہلے روزہ رکھنا بند کر دو۔ کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے دن سے روزہ رکھنے کی کمزوری تمہارے رمضان کے روزوں کے اندر خلل ڈالے۔ رمضان سے پہلے 4-5 دن میں اپنے آپ کو تیار کر دو۔ اور اصحاب رسول یعنی حضور کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو سیکھا تھا اس کو بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان کا چاند دیکھنے کا صحابہ بڑا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول خود اہتمام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شعبان و شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول دن گننا شروع کرتے تھے۔ 29 دن پورا ہونے کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو رمضان کا مہینہ شروع کرتے تھے، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تھا تو شعبان کے 30 دن اللہ کے رسول پورا کرتے تھے، اور پھر اعلان فرماتے تھے کہ آئندہ کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو حضور کو دیکھ کر صحابہ نے اس چیز کو سیکھا تھا، چنانچہ شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ سنت ہے میرے بھائی، ہمیں بھی ہمارے پاس بھی اس سنت کو زندہ کرنے کا موقع ہے، لہذا ارادہ کر لو انشاءاللہ کہ آج بھی مغرب کے بعد ہم چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں گے، ورنہ تو ہم لوگوں کی غفلت کا یہ عالم ہے میرے بھائیوں۔ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش پوری کرتے ہیں، رات کو 12 بجے تک مفتیان کرام کو فون کریں گے، مول صاحب کہیں تھی خبر آئی ہوئی۔ عید کا بڑا اہتمام ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں گھسیٹ کے لاتے، اس وقت تو ان کے لیے مسائل سامنے نہیں آتے۔ اگر منی پور تریپورہ میں بھی نظر آ جائے گا تو کہیں گے کہ ہمارے مفتیان کرام فیصلہ کیوں نہیں کرتے۔ اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اچھی بات ہے، اہتمام ہونا چاہیے، لیکن وہ اہتمام 11 مہینوں میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر دعا سکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی چاند دیکھو تو دعا کرو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے چاند کو دیکھ کر دعا سکھائی کہ اللہ تیرا آنا ہمارے لیے مبارک فرمائے، امن اور سلامتی والا بنائے، اس لیے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور یہ چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، ربی وربک اللہ، یہ دعا سکھائی۔ لہذا میرے بھائی اہتمام کرنا چاہیے، ہر ماہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ایسے کچھ علماء کرام، کچھ نیک لوگ بیچارے پائے جاتے ہیں جو اہتمام سے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم سب کے سر سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ تو آج بہترین موقع ہے میرے بھائیو، شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں انشاءاللہ، مغرب سے پہلے بھی اور مغرب کے بعد بھی شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا محمد رسول اللہ شعبان کے چاند کو اپنا مہینہ، شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ کہتے تھے اور حضور پابندی سے اہتمام کرتے تھے، اس لیے آج میں بھی اہتمام کروں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سنت کو ادا کرنا ہم سب کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے۔ تو اصحاب رسول چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے میرے بھائی، اور قرآن پڑھنے کی تعداد بڑھا دیتے تھے۔ رمضان میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیتے تھے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر سکیں۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ حضور کی پوری روٹین لائف، 24 گھنٹے کا پورا معمول اللہ کے رسول کا صحابہ کے سامنے تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کو اپنایا کہ قرآن کی تلاوت شعبان کے مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھا دیتے۔ آگے پھر فرمایا اپنی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، کاروباری لوگ ہیں تو اہتمام کرتے تھے کہ بھئی پورے سال کاروبار میں لگے ہوئے ہوں، لہذا ہمیں بھی میرے بھائی اس کا معمول کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں اپنے کاروبار کا حساب کرو، امپورٹ ایکسپورٹ جو بھی ہو آپ کا، پورے تمام چیزوں کا حساب کرو کتنی آمدنی ہے، اور پھر حساب کرنے کے بعد
اندازہ لگا کر پورا معلوم کر کے علماء کرام سے معلوم کر کے اپنی زکوٰۃ کو نکال کے الگ رکھیں. پورا حساب اسی مہینے میں کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ رمضان کی تیاری ہو جائے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ کے پاس رقم آتی رہے یا اگر رقم ہے اور اس کو آپ نے الگ کر کے رکھا ہے تو رمضان کے مہینے میں اس کو دینے کا اہتمام کرو. آدمی چاہے گا کہ رمضان کے مہینے میں دے تاکہ ایک چیز کا ثواب، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جائے. لیکن شعبان کے مہینوں میں حساب کرنا شروع کر دینا میرے بھائی. یہ صحابہ کا معمول تھا کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. شعبان کے مہینے میں اپنے کاروبار کا حساب کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیرا فضل، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، مجھے زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور مانگ مانگ کے اللہ نے مانگا کتنا میرے بھائی؟ جتنا آپ کے پاس ہے 40 روپے میں سے 1 روپیہ مانگا. 40 روپیہ آپ کے پاس ہے، 1 روپیہ اللہ نے مانگا ہے. سال میں ایک مرتبہ آپ کے پاس مانگا ہے میرے بھائی. اس میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور جب کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس کی وعیدیں بھی بڑی سخت ہے جس کو انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو رمضان میں بیان کریں. لیکن اس کی وعیدیں بھی جو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو اس کے اوپر ثواب، ان کا مال کیسے پاک ہو جاتا ہے، کیسے اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا زکوٰۃ میں گھوٹالے کرتے ہیں یا اللہ سے عقل دوڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے عقل دوڑاتے ہیں، دلیلیں بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیتے. یہ تو دنیا کا معمول ہے. کل قیامت کے دن اللہ نے فرمایا اس کا پورا مال توق بنا کر اسی کی گردن میں ڈال دیا جائے. اور یہ بھی فرمایا ایک وقت آئے گا، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، اپنی زکاتیں اٹھا کر گھومو گے ہر جگہ پر کہ کوئی کم از کم میری زکات لینے والا بن جائے. کوئی آپ کی زکات لینے والا نہیں ہوگا. پھر اپنی زکات کیسے ادا کرو؟ اسی لیے میرے بھائیو، شعبان کے مہینے میں اپنے کاروبار کا حساب کرو. اپنے کاروبار کا حساب کرو. اتنا ہی نہیں، حساب کر کے رقم متعین کرو. کوشش کرو کہ اس سال کی پوری زکات اس مہینے میں ادا کر دینی. لیکن بعض لوگوں کے پاس پرابلمس ہوتے ہیں، کیش پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس، تو اس کے سارے پھر بہت سارے طریقے ہیں جس کو عام طور پر بیان میں بتانے کی میری عادت نہیں. تو علماء کرام سے معلوم کرو کہ پھر اس کو میں کس طریقے سے ادا کروں. لیکن حساب کرو، حساب کر کے اس کو الگ رکھو. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کہاں پر پہنچاتے ہو اس کا بھی اہتمام کرو. آپ کی زکوٰۃ کیا آپ کے مستحق لوگوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، اس کا برابر اہتمام کرو، کوشش کرو، سرچ کرو، معلوم کرو. پھر اس کے بعد اپنی زکوٰۃوں کو وہاں تک پہنچاؤ. بہرحال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کر لیتے تھے اور اپنے کاروبار کا، اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ کے لیے تیاری کرتے تھے. اسی طریقے سے حاکم، جو لوگ حاکم تھے، اپنی قیدیوں کو کیا سزا دینی ہے، کیا ان کو معاف کرنا ہے یا ان کو سزا متعین کرنی ہے، وہ تمام فیصلے حاکم لوگ شعبان کے مہینے میں کر دیا کرتے ہیں تاکہ رمضان میں کسی قسم کا کوئی ڈسٹرب نہیں چاہیے. رمضان پورا کا پورا بس اللہ کے لیے. ایک مہینہ تو ملتا ہے جس میں نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو پوری تیاری اس کے لیے، اس میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. شعبان میں اس کی پوری تیاری کا اہتمام کرتے ہیں حاکم لوگ. اس کا اہتمام کرتے تھے کہ بھئی کون سے قیدی کو سزا دینی ہے یا اس کو معاف کرنا ہے. یہ پورا کام کاج شعبان کے مہینے میں نمٹا دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے کاروباری لوگ جن کو قرض دیا ہے اس کو قرضہ وصول کرنے کا اہتمام بھی شعبان کے مہینے میں کرتے تھے. اور اگر کسی نے آئندہ کاروبار کے لیے کوئی قرض مانگا ہے، کسی کو قرض دینا ہے، تو وہ بھی وہ شعبان میں دے دیا کرتے تھے تاکہ میرے قرض دینے کی وجہ سے اس کا کاروبار چل پڑے، وہ رمضان کے اندر اس کی ضرورت میں کام آ جائیں. وہ تمام کام شعبان کے اندر کر دیتے تھے. کسی کو دیا ہے تو لینے کا اہتمام بھی شعبان کے مہینے میں کرتے تھے. یہ اصحاب رسول کا معمول تھا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ غسل کر کے اپنے آپ کو غسل کی حالت میں تیار رکھتے تھے کہ اگر آج رمضان کا چاند اگر نظر آ گیا تو رمضان کی تیاری میں لگ جائیں گے، اعتکاف کی تیاری میں لگ جائیں گے، تراویح کی تیاری میں لگ جائیں گے.
غسل وغیرہ کا اہتمام بھی شعبان کے اندر بڑھاتے تھے. یہ اصحاب رسول کا معمول تھا میرے بھائیوں. لہذا یہ شعبان کا مہینہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ کہا ہے، حضور نے فرمایا شعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے. لہذا اس مہینے میں ہم سب کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. اپنے تمام کام کاج کو جتنا ہو سکے شعبان کے مہینے میں نمٹانے کی کوشش کریں. وہ کام کاج جو رمضان کے اندر آپ کو مخل نہ ہو، وہ کام کاج نہیں کہ گھر میں ڈی فریج لانا ہے اور تمام سموسہ وغیرہ کی تیاریاں کر کے رکھنی ہے. میرے بھائی تیاریاں رمضان کے لیے بھی تو کچھ کرو. آپ کے مقدر کی روزی، مقدر کا کھانا اللہ آپ نہیں بھی چاہیں گے تو اللہ آپ کے آگے منہ میں کھلا کے جائیں گے. خدا کا نظام ہے، مقدر کا کہیں نہیں جاتا. لہذا تیاری اس کی کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ڈسٹرب والا مہینہ نہ بنے. اور میرے بھائی ہم جانتے ہیں پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی اس وبا کی وجہ سے چاہنے کے باوجود بھی صحیح طور پر ہم سب عبادت نہیں کر پائے. کئی مسجدیں بند تھی، کئی مسجدیں کھلی تھی تو ماحول ایسا تھا، افراتفری والا ماحول تھا. جو مسجدوں میں بیٹھ کر وقت دیتے تھے، مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیحات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ اہتمام پچھلے کئی سالوں سے نہیں کر پائے. میرے بھائیوں اللہ نے پھر سے ہم کو ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ دینے کا ارادہ کیا ہے تو اس کی مکمل تیاری شعبان کے مہینے کے اندر کر. یہ صحابہ کا معمول تھا. بہرحال اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے. اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، شعبان کے معنی ہے پھیلنا. اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں پھیلا دیتے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ شعبان کی نسبت اللہ کے رسول نے خود اپنی طرف کر دی ہے. بندوں کی زندگی اور موت کے فیصلے بھی اللہ اسی مہینے میں کرتے. آئندہ سال 2023 میں کن کن لوگوں کو زندہ رہنا ہے اور کن کن لوگوں کو مرنا ہے، کون نئے مہمان ہم سب کے گھر میں آنے والے ہیں نئی زندگی لے کر، وہ تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شعبان کے مہینے میں یعنی کہ شب برات میں کرتے ہیں. مبارک رات، شب برات جیسی مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شعبان کے مہینے میں ہم سب کو عطا فرمائی. لہذا ارادہ کریں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر دعاؤں کا اہتمام، تلاوتوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام. ہر آدمی اندرونی اعتبار سے پریشان ہے میرے بھائی، اپنے پرسنل پرابلم کو لے کر پریشان ہے، کوئی کاروبار کو لے کر، کوئی گھریلو معاملات کو لے کر پریشان ہے. ان کو اپنی پریشانیاں تو نظر آتی ہیں، پریشانیاں دور کرنے والے اللہ کی طرف سے ہم سب کافی. آپ دیکھیے 2-4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھیے، ہر ایک آدمی اپنا پرابلم بیان کرے، ایسا لگتا ہے کہ پرابلمس والی لائف میں جی رہے، لیکن اسی پرابلم کو سنتے 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 پرابلم کو ہٹانے والے پروردگار سے غافل ہو چکے. اس اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا. اگر وہ اللہ چاہا تو اس کے لیے تو کن فیکون، اگر اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. تمام بیماریاں، تمام تکلیفیں ایک ساتھ دور ہو جائے گی. اور مانگنے کے طریقے اس نے عطا فرمائے میرے بھائی. بڑی رات شعبان کے مہینے میں بڑی رات عطا فرمائی. خود شعبان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے جس کو عام طور پر رمضان کے لیے تمہید اور رمضان کا انٹروڈکشن کہا کہ بھی شعبان کون ہے تو کہتے ہیں شعبان رمضان کا انٹروڈکشن. رمضان کو سمجھنا چاہتے ہو، رمضان کا تعارف اگر چاہیے شعبان کے مہینے میں آؤ. تو شعبان تو رمضان کا انٹروڈکشن ہے، تمہید ہے. اس میں مکمل طور پر رمضان کی تیاری کرنی چاہیے جو صحابہ کرام کا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اس مہینے میں شب برات کے نام سے جو رات ہے اس میں کوئی مخصوص عبادت کا اہتمام نہیں ہے میرے بھائی. کوئی مخصوص عبادت کی یہی کرنی چاہیے، یہ عبادت نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان جانا ہی چاہیے، نہیں گئے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے. اور کیسے گئے؟ بازو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، خود ان کو پتہ نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اندھیرے میں ٹٹول کے دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول نے، میں گھبرا گئی، میں دوڑی گئی. میں نے دیکھا تو آپ جنت البقیع میں اپنے اللہ سے دعا کر رہے. میں گھر پہ آ کر واپس جلدی آ کے سو گئی، لیکن میری سانس کھلی ہوئی تھی. جب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میرے بارے میں کوئی غلط خیال آ گیا تھا کہ تمہاری باری چھوڑ کے میں کسی اور کے گھر چلا گیا ہوں گا؟ میں اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے گیا. تو فرمایا محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے
پوری زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور کیسے لے گئے کہ خود اپنے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ بازو میں ہے، ان کو بھی پتہ نہیں، اور ہم تو نہ جاننے والے کو تانا دیتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کوئی مخصوص عبادت نہیں، کہتے علماء کرام کہ اگر نہیں ہو سکتا کم از کم اتنا اہتمام کرو کہ اس رات کی عشاء کی نماز با جماعت پڑھو، فجر کی نماز با جماعت پڑھو، کم از کم 2 رکعت نفل، چاہے صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجہ کے نام سے پڑھو، اپنے اللہ سے مانگو جتنی توفیق ہو، 1 روپیہ 5 روپیہ جتنی آپ کی حیثیت ہو اتنا صدقہ کرو، اس رات کا عمل کر کے سو جاؤ۔ اللہ کی فہرست میں جب آپ کے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو آپ عبادت گزار میں لکھے جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ٹوٹلی اعمال، 11 مہینوں کے ٹوٹلی اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ محمد یہ چاہتا ہے کہ جب محمد کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو محمد عبادت گزار لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا معمول تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں جو کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ شعبان کے مہینے میں کچھ غذائیں کھائیں، کچھ ایسا اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان کے مہینے میں بھوکا رہنے کے لیے کا تیار ہو جائے۔ پھر رمضان کے مہینوں کے مسائل معلوم کرو۔ کتنی، مجھے ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلا کتنی ہماری مستورات ایسی ہے کہ ان کو اپنی پرسنل پرابلم کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تو وہ فوری طور پر فدیہ نہیں دیتے، اور ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے فدیہ کیوں دیا، تو کہا روزہ نہیں رکھا تو اس نے فدیہ دے دیا۔ ارے میری ماؤں اور بہنوں، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ فدیہ کس کے لیے ہے۔ آپ تو مضبوط ہو، آپ تو بعد میں رمضان گزر جانے کے بعد اپنے روزوں کی قضا رکھ سکتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو کسی نے بتایا ہی، ہم تو یہ سمجھے کہ روزہ نہیں رکھا تو اس کا فدیہ ادا کر۔ تو یہ رمضان کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کو میرے بھائیوں اسی شعبان کے مہینے میں معلوم کرو۔ رمضان کی تیاری کرو، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرو، اپنے کاروبار کے مسائل کو معلوم کرو، پھر اس کے بعد زندگی گزارو میرے بھائیوں۔ زندگی جینے میں بھی مزہ آئے گا، اور جب موت آئے گی، ملک الموت لینے آئیں گے تو اللہ کے پاس جانے میں بھی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے کہ جب اللہ کے پاس جانے کا وقت ہو تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو اور اللہ سے ملاقات کے مشتاق ہو۔ اللہ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔